یہ کہانی ہے گل زہرا کی۔ گل زہرا یتیم تھی۔ اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا سوائے ایک پیڑ کے۔ گل زہرا اس پیڑ سے اپنے دل کی باتیں کیا کرتی تھی اور پیڑ بھی گل کی باتوں کا جواب دیتا تھا کیونکہ وہ ایک جادوئی پیڑ تھا۔ گل، میں تمہیں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ کیوں نہ تم ایک طویل سفر کے لیے روانہ ہو جاؤ؟ مجھے الہام ہوا ہے کہ تمہیں ایک طویل سفر کرنا چاہیے۔ تمہارے لیے یہ بہترین ثابت ہوگا۔ نہیں، مجھے کوئی سفر نہیں کرنا۔ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی۔ تم میرے بچپن کے دوست ہو، آخر تم سمجھتے کیوں نہیں؟ تمہارے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ گل، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور میں تمہاری حفاظت کب تک کر سکتا ہوں؟ ایک نہ ایک دن مجھے بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ مجھے یقین ہے اس سفر میں تمہیں ایک اچھا ہم سفر ضرور ملے گا۔ میری دعا ہے جس طرح تم خوبصورت ہو اور دل کی صاف ہو، اسی طرح تمہارا ہم سفر بھی خوبصورت اور دل کا اچھا ہو، تمہارا خیال رکھنے والا ہو۔ اب جاؤ اور اپنے سفر کا آغاز کرو۔ گل اپنے سفر کا آغاز کرتی ہے۔ وہ ایک طویل سفر طے کرتی ہے۔ بارشیں ہوتی ہیں، تیز ہوائیں چلتی ہیں، سردی گرمی کئی موسم گزر جاتے ہیں۔ آخر کار وہ ایک علاقے میں پہنچتی ہے۔ وہاں پہ وہ چھوٹی مخلوق کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے جو کہ بونے ہوتے ہیں۔ ایک بونا کہتا ہے، تم کہاں جا رہی ہو؟ میں نہیں جانتی اپنی منزل کو، بس میرے پاؤں مجھے جہاں لے کر جائیں گے میں وہاں چلی جاؤں گی۔ اوہو، اس کا مطلب ہے کہ تم بے مقصد لڑکی ہو۔ تمہارا کوئی مقصد نہیں ہے کہ تم نے اس دنیا میں کیا کرنا ہے، تم نہیں جانتی ہو۔ تم اس دنیا میں آئی ہی کیوں ہو؟ تم ایک بے مقصد لڑکی ہو۔ تم مجھے یہ بتاؤ، جب تمہیں علم ہی نہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے اور تمہارا مقصد کیا ہے، تو تم یہاں کیوں آئی ہو؟ یہاں پہ بے مقصد لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ چلی جاؤ تم یہاں سے۔ کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں ایک طویل سفر طے کر کے آئی ہوں اور اب میرے لیے واپس جانا مشکل ہوگا۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی۔ تمہیں 3 سوالوں کے جواب دینے ہوں گے۔ اگر تم نے 3 سوالوں کے جوابات دے دیے تو تم آگے جا سکتی ہو، ورنہ تمہیں اس آگ میں جلا دیا جائے گا۔ ہا 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 ہا۔ گل بہت پریشان ہوتی ہے، لیکن اب ہو ہی کیا سکتا تھا۔ اب نہ وہ پیچھے جا سکتی تھی نہ ہی آگے بڑھ سکتی تھی۔ گل خود پہ یقین رکھتے ہوئے کہتی ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ریڈی ہوں۔ اچھا، تو مجھے یہ بتاؤ، اس دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ اس دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ یہ زندگی ہے۔ انسان اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے کہ میں یہاں کس لیے آیا ہوں، مجھے کیوں بنایا گیا ہے، مجھے تو یہاں سے چلے جانا ہے۔ وہ اپنی دولت کو اکٹھا کرتا ہے، شادی کرتا ہے اور بڑے مغرورانہ انداز میں اپنے عالی شان گھر میں زندگی گزارتا ہے، اور آخر میں اس کی زندگی اسے دھوکہ دے دیتی ہے اور ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ زبردست، بالکل درست جواب دیا۔ مجھے یہ بتاؤ، وہ کیا چیز ہے جس کے پیچھے انسان پوری زندگی بھاگتا ہے اور وہ آگے بھاگتی ہے؟ وہ دولت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان اپنی پوری زندگی گزار دیتا ہے اور دولت کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ تمہارا جواب ٹھیک ہے۔ تیسرا اور آخری سوال، دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے جس سے انسان بے خبر ہے، جان کر بھی انجان بن جاتا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔
इंसान जानता है एक दिन उसे मौत आ जाएगी और इससे फरार मुमकिन नहीं, लेकिन उसके बावजूद वो अनजान बन जाता है कि उसे मौत आनी है। मैं बहुत खुश हुआ कि तुम बहुत ज़हीन लड़की हो। मैं समझ रहा था कि तुम बेवकूफ हो और इस सफर को तय करने की हकदार नहीं हो। जाओ, तुम जा सकती हो। आपका बहुत शुक्रिया। रुको, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ जो तुम्हारी मदद करेगा। अपने मकसद को हासिल करने के लिए एक घर होगा जो बहुत खूबसूरत होगा, लेकिन इस घर में कोई मौजूद नहीं होगा सिवाय एक स्लीपिंग बॉय। अगर तुम चाहो तो तुम इसकी मदद कर सकती हो। तुम्हें उसकी मदद के लिए किसी चीज की कोई जरूरत नहीं सिवाय एक साफ दिल और साफ नीयत के। गुल उसकी मदद करने के लिए फौरन तैयार हो जाती है और कहती है, ए बोने, मैं उसकी मदद जरूर करूंगी। लेकिन गुल इससे बेखबर थी कि इसकी जिंदगी का एक नया चैप्टर ओपन होने वाला है। अजीब बात तो ये थी कि वो जैसे ही अगला कदम रखती है तो वो क्या देखती है कि वो एक शानदार घर में मौजूद है। वो हैरान हो जाती है कि अचानक ये कैसे हो गया। वो कुछ सेकंड्स के लिए घबरा जाती है, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद हिम्मत करके आगे बढ़ती है और मुख्तलिफ जगहों पर जाती है। वो एक कमरे में दाखिल होती है जहां वो देखती है कि एक शख्स गहरी नींद में सो रहा है। वो अपने कदमों को रोक नहीं पाती और उसी कमरे में मौजूद गुलाब के फूल को उठाकर उस पे बोसा देकर उस शख्स के ऊपर रख देती है और खुदा से अपने सच्चे दिल से दुआ करती है, ए मेरे अल्लाह, काश कि ये बिल्कुल ठीक हो जाए और अपनी नींद से जाग जाए। और दुआ करते वक्त उसकी आंखों में से आंसू निकलते हैं जो इस इंसान के चेहरे पर गिरते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी नींद में से जाग जाता है। कौन है? आप कौन है? हाँ, आप तो मेरे ख्वाबों में आई थी। आपने मुझे बचा लिया। एक बुढ़िया जो चाहती थी कि मैं इसकी बेटी से शादी करूं, तो मैंने साफ इनकार कर दिया। तो इसने मुझे नींद की बददुआ दी कि तुम तब तक नहीं जागोगे जब तक एक नेक दिल लड़की जिसका दिल पानी की तरह साफ होगा तुम्हारे लिए खुदा से अपने दिल से दुआ नहीं करेगी तो तुम जागोगे नहीं। और तुमने मुझे इस बददुआ से आजाद करा दिया है। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं, मुझे समझ नहीं आ रही। आप मेरा शुक्रिया अदा ना करें। हकीकत तो ये है कि मैंने भी आपको अपने ख्वाब में एक बार नहीं बल्कि कई बार देखा है। आप मुझसे कहते हैं कि मेरी मदद करो, मुझे बचा लो, और मैं बहुत परेशान हो जाती थी, नहीं जानती थी कि इसकी ताबीर क्या है, और आज इस ख्वाब की ताबीर सच हो गई। हम दोनों को खुदा ने मिलाया है। जो एक दूसरे के लिए मुखलिस होते हैं, हमदर्द और खैर ख्वाह होते हैं, वो दो दिल जरूर मिलते हैं और एक बन जाते हैं। क्या तुम मेरी हमसफर बनोगी, मेरे साथ जिंदगी का सफर गुजारोगी? हाँ, बिल्कुल, मैं आपकी हमसफर बनना पसंद करूंगी।